ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ مقدس رات ابتدا سے لے کر صبح تک ایک عظیم پروگرام ترتیب دیا اور پوری دنیا میں ناظرین و سامعین اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ایمان تازہ کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں علماء کرام کی تقاریر آپ نے سنی اور نعت خوان حضرات سے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی مدحت سنی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے ایمانی جذبات کا شعراء نے جس طرح لکھا اسے بہت ہی حسن صوت کے ساتھ مزین کر کے آپ کے سامنے کلام کو پیش کیا گیا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی ریت نہیں، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو آج اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشخبری کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس تقریب میں نے ابھی انتظامیہ سے یہ عرض کیا تھا، سہیل صاحب سے اور شہزاد کو میں نے یہ بتایا کہ میں تو حصول برکت کے لیے اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں، اور اگرچہ یہ ساری رات کا پروگرام ہے لیکن چونکہ بہت سے حصہ لینے والے ہیں اس لیے ہم کسی بھی موضوع کا کسی بھی حوالے سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تذکار مبارکہ، آپ کا ذکر جمیل اور آپ کا ذکر حسین، اس کا احاطہ تو کسی جز کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تذکرہ عالم ارواح سے لے کر عالم اجساد میں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ برزخ میں بھی اور حشر میں بھی اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور جب تک خود ذات مطلق اپنے حبیب کی ذات پاک کے حسن و جمال کو بیان نہیں کرے گا، کسی سے بھی ان کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، اور نہ ان کی شایان شان کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ کہے گا تو وہی جو ان کو پوری طرح جانتا ہو، اور ان کو جانتا تو صرف ان کا مالک ہی ہے، اور جب تک وہ خود نہ کہے کوئی ان کے بارے میں کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح کے میرے امام اور سنیوں کے امام عاشقاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ کی بارگاہ میں ہر اعتبار سے آپ کے حسن و جمال کا ذکر کیا، لیکن یہ کہنے پر مجبور ہوئے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور وہ شخص کہ جس کے کہنے پر دنیا کو ناز ہے اور اس جیسا کہتے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا، بڑی بڑی غزل اور نظم اور بادشاہ وہ شعراء کا، اردو میں فارسی میں مرزا غالب، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں مجازی محبوبوں کی بات تو بڑی کرتا ہوں اور غالب جیسا کون کہتا ہے، اس کا انداز بیان ہی اور ہے۔ لیکن جب حبیب مقدس کے ذکر کی باری آئی تو اس نے بھی اعتراف کیا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محبت است۔ غالب یہ محبوب کے رخ کی بات کرنا اور اس کے زلف کی بات کرنا یہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ محبوب مجازی، یہ محبوب حقیقی جو ذات مطلق کا بھی محبوب ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کی تعریف و ثنا کو تو خالق پہ ہی چھوڑ دے، کیونکہ وہ خود ہی جانتا ہے اس نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے۔ اور یہ بات بالکل بجا ہے، کوئی شخص بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کی مدح کر کے ان کی شان کو میں کوئی سنوارتا ہوں یا روشن کرتا ہوں تو بالکل خام خیالی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جیسا آدمی بھی صحابی رسول، اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، آپ نے بھی اعتراف کیا اس بات کا کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں تعریف کر کے مدحت کر کے ثنا کر کے میں یا رسول اللہ اپنی بات سے آپ کے ذکر کو بڑھا نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کی مدح کو میں رنگ دیتا ہوں، بلکہ آپ کے ذکر پاک سے میں تو اپنی بات کو سنبھال لیتا ہوں۔
اور یہی بات ہے کہ جس نے بھی آپ کی تعریف کی ہے اس نے خود کو سنوارا ہے۔ میں آج کی اس نشست میں ضروری سمجھتا تھا کہ کچھ لوگوں نے، میں تو ان کو زاغ و زغن نہیں کہتا ہوں، ان کی طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آتی رہیں اس محفل میلاد کے بارے میں، اور جب بھی یہ موسم آتا ہے بلبلیں تو چمنستان رسالت میں اپنے نواسنج ہوتی ہیں، نغمے پیش کرتی ہیں، لیکن کوے بھی کائیں کائیں کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار کے غلام ہر وقت مسئلے کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج سرکار کی ولادت طیبہ کا صدقہ ہم نے انہیں وقتی طور پر معاف کیا کہ آج کی نشست میں ہم ان پر بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خاص وقت ہے میرے آقا کی ولادت کا۔ اس لیے میں کئی موضوعات سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر میں پوری دنیا کے سامنے ایک حقیقت چند منٹوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور حضور کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا بہت ہی معمولی ادنا جاروب کش آپ کے غلاموں کا غلام سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا خاک روب پوری دنیا کے سامنے اس وقت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی صرف میں مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا، میں کفار سے بھی، ہندوؤں سے بھی، یہود و نصارہ سے بھی، اگر وہ میری زبان کو سمجھ سکتے ہوں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ ان کو سمجھا سکتے ہوں تو یہ پیغام ان تک پہنچا دیں کہ بنی نوع انسان کے لیے رب نے پوری کائنات میں ایک ہی ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ آج بھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے ہیں، نہ کوئی مسلمانوں کا ان پر اجارہ ہے، یہ تو ہر انسان کی خوشبختی ہے جسے انہوں نے اپنے دامن کرم سے وابستہ کر رکھا ہے۔ کسی کا اجارہ نہیں آپ پر، آپ کو اللہ نے احکم الحاکمین نے اپنا نائب مطلق بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خدا کے خلیفہ اعظم ہیں، وہ قائد المرسلین ہیں، وہ سید النبیین ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے قائد ہیں، وہ امام الاولین بھی ہیں اور امام الآخرین بھی ہیں، وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، اور وہی کافۃ للناس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آج میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو عقل کے غلام ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی دین پر ایمان نہیں رکھتے اور ہم اپنے عقل سے یا فطرت سے سبق لینا چاہتے ہیں اور دین کوئی تنگ نایا ہے، ہم کسی دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہتے، فطرت کے تحت چلنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فطرت بھی خود نہیں بنی، فطرت کا بھی کوئی خالق ہے، اور فطرت کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت خود خدا کی مخلوق ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلۃ، مزاج، شاکلہ، فطرت، نیچر، کوئی بھی لفظ اس کے لیے آپ استعمال کریں وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنی ساری مخلوق کی طرف جسے ہادی اور رہنما بنایا ہے، وہ جن ہوں، انسان ہوں، وہ ملائکہ ہوں، آج نہیں، عالم اجساد میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں بھی رب نے انہیں سارے ہادیوں کا ہادی، سارے نبیوں کا نبی اور سارے رسولوں کا رسول بنا دیا ہے۔ قرآن مقدس اس کی گواہی پیش کرتا ہے، اور یہ قرآن تک بات محدود نہیں ہے، تورات اٹھا کے دیکھو، زبور اٹھا کے دیکھو، انجیل اٹھا کے دیکھو، آج ہزار تحریفات اور تبدیلیاں اس میں کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود انجیل بھی، زبور بھی، تورات بھی آج بھی جس ہادی اور جس رہنما کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کو پوری کائنات کا رہبر مانتی ہیں، وہ کتابیں آج بھی ان کتابوں کے صفحات بیان کر رہے ہیں اور بلند آہنگ ان کی گواہی پیش کر رہی ہیں۔ وہ ساری کتابیں جس نبی کی گواہی دے رہی ہیں ان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ۔
اور جو لوگ آسمان سے کسی ہدایت کے قائل نہیں ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ، تمدن، سوسائٹی اجتماعی طور پر یہ انسان، یہ وحشی نہیں ہے، یہ جنگلی جانور نہیں ہے۔ کوئی بھی تمدن بناؤ گے، کوئی سوسائٹی بناؤ گے، کوئی اجتماعیت بھی بناؤ گے تو قانون اس کے لیے بنانے پڑیں گے۔ بغیر قانون کے کوئی تمدن چل نہیں سکتا۔ کوئی سوسائٹی بغیر قوانین کے نہیں چل سکتی۔ اس بات کا حق ہر عقل مند آدمی اعتراف کرتا ہے۔ تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ جب کسی بھی سوسائٹی کے لیے، تمدن کے لیے، کسی معاشرہ کے لیے جو ایک مہذب معاشرہ کہلا سکے، اس کے لیے قوانین کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ بات صرف شریعت کی نہیں، عقل کی کہتا ہوں کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو چیز جس نے بنائی ہو اسی کا حق ہے کہ اس کے چلانے کی ہدایت بھی دے۔ تو جب خالق نے اس سارے جہان کو بنایا تو خالق کا ہی حق ہے کہ اس کے چلانے کا بھی وہ بندے کو ہدایت۔ آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشین خرید لیں جاپان کی بنی ہوئی یا کسی بھی ملک کی، آپ چھوٹی سی چھوٹی مشین کو، واشنگ مشین بھی لے آتے ہیں تو اس کے اندر ایک بک آپ کو ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس کا فلاں سوئچ ہے، فلاں جگہ پہ اس طرح چلاؤ، اس طرح چلاؤ۔ انجینئر جس نے بنائی وہ خود اس کی ہدایات دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ سب کل پرزے جس نے سیٹ کیے ہیں وہی ان کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ صحیح چلانے سے یہ اتنا وقت چل جائیں گے۔ تو جس خالق کائنات نے سارے جہان کو بنایا، اس نے اس کے چلانے کے لیے 7 انبیاء کو بھیجا جو اس کے صحیح چلانے والے ہیں اور اس کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کرنے والے ہیں، رہنمائی دینے والے ہیں، اور ساتھ بک بھی دے کر بھیجا کہ اس جہان کو کس طرح چلانا ہے۔ وہ بک کبھی تورات کی شکل میں تھی، کبھی زبور کی شکل میں تھی، کبھی انجیل کی شکل میں تھی، لیکن قیامت تک کے لیے آخری بک جو دے کر بھیجی گئی وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن مقدس ہے جو کسی شک کا مقام نہیں ہے۔ آج بھی اگر اس جہان کو جو خدا کا پیدا کردہ ہے صحیح چلانا چاہتے ہو تو خدائی ہدایات کے مطابق چلاؤ، اور خدائی ہدایات کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی پوری دنیا محتاج ہے، چاہے وہ ایمان رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، انہیں آنا پڑے گا قرآن کی طرف، کیونکہ اس کے بنا کوئی اور ہمارا ملجا و ماوا نہیں ہے، ہماری کوئی پناہ نہیں ہے، اور ہمیں بالآخر پوری دنیا کو قرآنی ہدایت پر آنا پڑے گا۔ اور قرآنی ہدایت کی طرف جب آؤ گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھتری ہے جس کے نیچے ساری امت کو آنا پڑے گا، اور یہ امت چاہے آپ کو مانے یا نہ مانے، یہ وقت ہی ایسا ہے جس کے رسول آپ ہیں، یہ عہد ایسا ہے جس کے رسول آپ ہیں۔ کوئی نہ مانے تو وہ امت انکار ہے، مان لے تو امت اجابت ہے۔ ارے امت تو انہی کی ہو، کیا بنے گا کل جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مسئول، تمہارا راعی، تمہارا مالک، تمہارا رئیس، تمہارا سردار وہ تو تمہیں پکار رہا تھا ہدایت کے لیے، تم کدھر تھے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اور طبقات میں بٹے ہوئے دنیا کے ایک بڑے مذہب کو جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، آج ان کے اندر کیا تفریقات ہیں۔ میں ان سے بھی بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود جانتے ہیں اس میں تو صرف وہ بت نہیں ہیں جو آپ نے تراش کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی آپ پوجا کرتے ہیں، بلکہ اس میں برہمن خود ایک بت ہے، اور شودر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رام کے پاؤں سے اس کو وہ پیدا ہوا ہے اور برہمن اس کے ماتھے سے نکلا ہے۔ اتنی تفریق اور اتنے طبقات یہ سب جس ہستی نے مٹائے ہیں، اور ساری تفریقیں، سارے طبقات ختم کر کے انسانوں کے اندر ایک وحدت اور مساوات جس ہستی نے پیدا کی، وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مساوات کا عملی درس دیتے ہوئے اپنے گھر سے انہوں نے طبقات کی تفریق کو، رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کیا۔ حضرت سلمان فارسی کو اپنا بیٹا بنایا، اپنے اہل بیت میں شامل کیا، غلام زید بن حارثہ کو بیٹا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ ہستی ہے، یہ صرف منہ سے کہنے کی بات نہیں تھی کہ زید بن حارثہ کو بیٹا بنا لیا، بلکہ زید بن حارثہ کے ساتھ اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی زینب کا نکاح کر دیا۔ پوری دنیا میں اس طبقاتی تفریق والے معاشرے میں اس سے بڑا انقلاب کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک معزز خاندان کی بیٹی، وہ جو غلام زر خرید تھے، ان کے نکاح میں دے دی، اور پھر خدا نے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں
یہ تک ارشاد فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کوئی بات جب رسول کہہ دے تو اس کو خدا کی بات سے جدا نہ سمجھنا۔ میرا رسول جب کوئی فیصلہ کر دے، کسی مومن کو، کسی مومنہ کو دل میں بھی کبھی مندہ خیال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، اور جو رسول چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے۔ اور یہاں رسالت کی عظمت دیکھیے کہ توحید رسالت کا تعلق آپس میں کیا ہے، اور پھر یہ تفریق آپ نے صرف زبانی دعوے کر دینا یہ اور بات ہے۔ رسول اللہ نے اس معاشرے میں جو طبقات کا معاشرہ تھا، رنگ و نسل کی تمیز تھی، بڑے چھوٹے کی اور چودراہٹ قائم کی ہوئی تھی قوموں نے مختلف بنیادوں پر، رسول اللہ نے اپنے گھر سے اس کو ختم کر کے دکھایا۔ زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا، بلکہ ایک اپنے خاندان کی معزز ترین عورت سے ان کا نکاح کیا، اور نکاح کر کے اپنے گھر سے یہ آپ نے رسم بتا دی کہ میں نے ایسے سب تعصبات کو اور طبقاتی تفریق کو میں نے ختم کر دیا۔ غلامی کی زنجیریں آپ نے توڑی اور غلاموں کو آقا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے تو صحیح سرکار کے ارد گرد لوگوں نے کہا بھی تھا یہ کوئی لوگ ہیں جو آپ نے اپنے پاس بٹھائے ہیں؟ آپ کو نہیں ملتا من القریتین عظیم، ان بڑے دو قریوں سے کوئی آپ کو نہیں ملتا، متمدن شہروں سے بڑے خاندان کا بندہ آپ کے ارد گرد بیٹھا کون ہے؟ یہ صہیب ہے روم کا، یہ بلال ہے حبشے کا، یہ حسن ہے بصرے کا۔ ان لوگوں پر آپ فخر کرتے ہو، حسن از بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، خاک مکہ ابو جہل اینچ بل عجبیس۔ کہتے ہیں خاک مکہ میں رہنے والے ابو لہب و ابو جہل رہیں، اور محمد عربی کی نگاہیں پڑیں تو روم سے بلا کر صہیب کو سید و سردار بنا دیں، اور فارس سے بلا کر سلمان کو سید و سردار بنا دیں، بلکہ سلمان و منا اہل بیت کہیں اور اپنے اہل بیت میں داخل فرما لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، حضرت بلال کو سید و سردار بنا دیں۔ یہاں مختصر وقت ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ آج میں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوموں کو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے، بتوں کو معبود بنا کے پوجنے والوں سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اتنے کھلے انداز سے دعوت فکر و نظر جو رسول گرامی نے دی ہے، ان معاشرے کے بتوں کو اور تمدن کے بتوں کو بھی گراؤ۔ وہ انسانی آزادی جو رسول اللہ نے حریت عطا فرمائی ہے، اس سے فائدہ مند بنو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے استفادہ کرو۔ انسانیت کی آزادی، اس کی قدر سیکھو، اور یہ قدر کب آئے گی؟ تب آئے گی کہ جب آپ اس رسول گرامی کے قدموں میں بیٹھنا سیکھو گے جس کے سکھائے ہوئے نے یہ درس دے دیا کہ اگر شہر میں داخل ہوتے وقت غلام کی باری ہے سواری پر سوار ہونے کی، اور وہ حضرت فاروق اعظم سے کہتا ہے کہ اس وقت چونکہ شہر قریب آ رہا ہے اور دشمن ہے سامنے جو غیر مسلم ہے، تو آپ سوار ہو جائیے۔ فرمایا مجھے رسول اللہ نے یہ نہیں سکھایا، انہوں نے مجھے مساوات کا درس دیا، تم سوار ہو جاؤ گے، اور میری قدر اس سے گھٹتی نہیں کہ میں پیدل سفر کروں اور تم سواری پہ آؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو خاک کے ذرے تھے، کیا نظر تھی، یہ کسی شاعر نے کہا بھی ہے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ قیادت، وہ لیڈرشپ رسول اللہ نے ان میں پیدا کی۔ حضرت فاروق اعظم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا شریف میں اس کو نقل کیا ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمانے لگے تم کیا جانتے ہو کہ رسول گرامی نے قوم کو کیا دیا ہے؟ فرماتے ہیں میں فاروق، میں عمر ہوں، میں وہ ہوں خطاب کا بیٹا، 15 اونٹ میں صحرا میں چرانے جاتا تھا، اور شام کو جب واپس آتے تھے وہ سیراب ہو کر اور وہ کھا پی کر، تو وہ ان کو باڑے میں داخل نہیں کر سکتا تھا، مار مار کے ان کو میں اندر لے جاتا، کوئی ادھر بھاگ جاتا کوئی ادھر، تو میرا باپ مجھے جھڑکتا اور کہتا عمر تیرا اتنا بڑا قد ہے اور اتنا بڑا تو طاقتور ہے اور 15 اونٹ تم سے نہیں سنبھالے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا۔ آج اگر کیسر و کسرا میرے تصور سے لرزتے ہیں تو خطاب کے بیٹے کا کمال نہیں، یہ محمد کے غلام کا کمال ہے۔ میرے آقا نے وہ انقلاب برپا کیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
گرامی قدر حضرات، میں اس مختصر وقت میں کہنا چاہتا ہوں یہود و نصارہ سے بھی اور طبقات میں بٹی ہوئی قوموں سے بھی، یہود و ہنود سے بھی، آج بجا طور پر میں ولادت طیبہ کے حوالے سے ملت اسلامیہ کا ایک ادنا سا غلام، محمد عربی کے در کا خاکروب، جاروب کش، صرف اس حیثیت سے اگر وہ بھی قبول فرما لیں تو اب میں پوری دنیا کے سامنے دعوت توحید پیش کر رہا ہوں، دعوت اسلام پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کے دین کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ آؤ ہندوؤں، تم بھی سن لو اس بات کو کہ یہاں کوئی شودر نہیں ہے، یہاں کوئی شودر نہیں ہے، یہاں کوئی کسی کو شودر نہیں مانا جاتا۔ یہاں بلال آتے ہیں، یہی عمر بن خطاب عصبیت میں جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، حضرت بلال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں۔ یہ بات کس نے پیدا کی؟ یہ معاشرہ کس نے تشکیل دیا؟ قوم کو انسانیت کا درس کس نے پیش کیا؟ آج بھی طبقات اور نسلوں میں، یہاں میں یہود سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان کے لوگ اگر سن سکتے ہوں یا میرے جو عزیز نوجوان ان کو سمجھا سکتے ہیں، وہ میرا پیغام ان تک ضرور پہنچائیں۔ کل 12 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ دن دعوت توحید پیش کرنے کا دن ہے، دعوت رسالت کو دہرانے کا دن ہے۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ یہودی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم ہاں اسی لیے تم دعوت اپنی پیش بھی نہیں کرتے ہو، لیکن یاد رکھو دین خدا کا اب کسی باؤنڈری کے اندر بند نہیں ہے، محدود نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ نبی نہیں ہے جو ایک قوم کے لیے آئے ہوں، ایک نسل کے لیے آئے ہوں، ایک زبان والوں کے لیے آئے ہوں، یہ کافۃ للناس کا رسول ہے۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جس نے نبوت کا اعلان کیا، دشت و جبل جس کی آواز سے گونجے ہیں، یہ وہ نبی محترم ہیں کہ ہر نبی اعتراف کرتا ہے ہماری نبوتیں خود دائرے میں محدود ہیں، اور جس کی نبوت مخلوق کے اعتبار سے لامحدود ہوگی وہ آخری رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ تو آپ کس ذوم میں ہیں، آپ کس گمان میں ہیں؟ آج موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں، ان کی ملت سے وابستہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں تو وہ خود بھی آپ کو یہی کہیں گے جو میرے رسول نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیًّا، آج موسیٰ تمہارے درمیان فزیکلی موجود ہو جائیں، تشریف فرما ہوں، تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ثابتہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ضرور آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، اور جب اتریں گے تو وہ اپنا کلمہ جاری نہیں کریں گے بلکہ محمد عربی کے ناصر و مددگار بن کر، رسول اللہ کے خادم بن کر دنیا کے سامنے رسول اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ آج دیکھو دنیا میں عددی اکثریت کی بھی بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کا الحمدللہ ایک معتبر حصہ ہیں۔ اس وقت اگر 6 ارب دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد یا 6.5 ارب مانی جاتی ہے تو اس میں 1.5 ارب کی تعداد مسلمانوں کی ہے، ہمارا ایک بڑا حصہ ہے انسانی آبادی میں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار کے زور پر بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی کسی ٹیررزم کی یا کسی ایکسٹریمزم کی یا دہشت گردی کی یا لڑائی مار کٹائی کا پرچم ولادت والے، میلاد والے اور درود والے اس کا نہ پرچم بلند کرتے ہیں، نہ ان کے پیغام کی یہ بنیاد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے، ہماری دعوت کو سنا جائے۔ یہ دعوت مٹائی نہیں جا سکتی، یہ دعوت ہی انسانوں کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے آئی ہے، اور اسے سننا چاہیے۔ یہ عقل و فکر کی دعوت ہے، ہوش کی دعوت ہے، یہ تفکر کی دعوت ہے، یہ تذکر کی دعوت ہے، یہ تعقل کی دعوت ہے۔ اس پہ فکر کرنا ضروری ہے۔ آج میں کہتا ہوں نصارہ سے کہ صرف آپ اگر روایتی دین کو مان رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اللہ کے پیارے کلمہ پر جنہوں نے پہاڑی باز میں واضح طور پر یہ کلمات فرمائے تھے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ابن مریم ہوں، مریم کماری پاک مریم کا بیٹا ہوں، مگر تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ مردے زندہ کرنے کا معجزہ ہونے کے باوجود قم باذن اللہ کہہ کر قبر کو ٹھوکر ماروں تو مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں حاصل دعوت میں نہیں ہوں۔
دعوت اسلام اور دعوت دین اور دعوت توحید کا حاصل خلاصہ اور نتیجہ میں نہیں ہوں. میں تمہیں بتا دیتا ہوں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خلاصہ موجودات اور روح کائنات وہ میں نہیں ہوں. حالانکہ مجھے خدا نے روح اللہ قرار دیا ہے، کلمۃ اللہ قرار دیا، مگر میں تو ان کا ایلچی ہوں، ان کا پیغام دینے والا ہوں، ان کے لیے قاصد بن کے آیا ہوں. اے بنی اسرائیل، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم بھی انسان ہو، اور کافۃ للناس جو رسول خلاصہ موجودات بن کے آیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اور میرے کمالات دیکھتے ہو، لیکن یاد رکھو میرے سامنے جب وہ آئیں گے تو میری حیثیت اور میرا ادب، ان کا ادب میرے لیے یہ ہے کہ میں تو ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے اگر کھولوں گا تو اس کو بھی اپنے لیے میں سرمایہ فخر سمجھوں گا. یہ آج بھی بشارت ان کی موجود ہے. یہ ہے عیسیٰ روح اللہ. کیا ارشاد فرما رہے ہیں ان کے بارے میں. اور پھر آپ خود انجیل کے دفتر سوم میں اٹھا کر دیکھ لیجئے حضرت انجیل برنباس میں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ شفا دے رہے تھے، اور دعائے شفا میں لوگ ان کے پاس موجود تھے. ایک کنعانی عورت نے ان سے عرض کی کہ جب آپ شفا تقسیم فرما رہے ہیں تو میری بیٹی بیمار ہے، آپ اسے بھی دست شفقت رکھیے اور اس کے شفا عطا فرمائیے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کہا تم کنعانیہ ہو، اور کنعان والے وہ میری نبوت کے دائرے میں نہیں آتے، اور میں ان کو شفا دینے کے لیے میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل، یہ بچے جو میرے بچے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے جو رب نے مجھے دیا ہے، اور یہ میں اپنے علاقے سے باہر، اپنے دائرہ سے باہر کسی بچوں کی جو خوراک ہے وہ میں کتوں کو نہیں ڈال سکتا. یہ آج کا جو انجیل کا میں پڑھ رہا ہوں، ورس پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ انسانی بچوں کی خوراک میں کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا. یہ لفظ آج کی انجیل میں موجود ہے. آپ نے فرمایا وہ عورت ایک تو ضرورت مند تھی، دوسرا سلیقہ شعر بھی تھی، اس کو ڈھنگ آتا تھا اللہ کے نبیوں سے مانگنے کا. اس نے کہا روح اللہ آپ خدا کے نبی ہو، ٹھیک ہے آپ کا دائرہ نہیں ہے، میں کنعان سے آئی ہوں، اگرچہ وہ بنی اسرائیل. اب غور فرمائیے کہ ان کی شفا محدود تھی، ان کے معجزے بھی محدود تھے، اور ان کا علاقہ بھی محدود تھا، وہ ہر آدمی کو دے نہیں سکتے تھے. آج جو دنیا میں بنی اسرائیل سے باہر لوگ نصارہ کا نام نصارہ میں شامل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تو نبوت ہے ہی اپنے علاقے کے لیے. اس علاقے سے باہر وہ خود مان رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں شفا دے نہیں سکتا. کیوں؟ کہ مجھے رب نے اتنا ہی خزانہ بخشا ہے جو میں اپنے علاقے والوں کو دے سکتا ہوں. اور پھر اس عورت نے کہا کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور کسی بچے کے منہ سے کوئی ٹکڑا اگر زمین پہ گر جائے تو اس کا گرا ہوا ٹکڑا وہ کتوں کے آگے ہی ڈالتے ہیں، دوبارہ زمین سے اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالتے. تو عیسیٰ ہے تو آپ کی بنو اسرائیل کے لیے اور آپ کے علاقے والوں کے لیے. ان کا کوئی بچہ کھچا جو شفایہ ٹکڑا ہے وہ میری بچی کو بھی دے دیجئے، کیونکہ شریفوں کی اولاد ہو، ننہال آپ کے شرفاء ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے اور ماں کی طرف سے آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ذریت ابراہیم سے. فرمایا تیرے بڑے آل عمران ساری وہ بڑے شرفاء لوگ ہیں، اور شرفاء کا قاعدہ ہے کہ بچوں کے منہ سے کوئی چیز گر جائے تو وہ اپنے بچے کے منہ میں دوبارہ زمین سے اٹھا کر نہیں ڈالتے، وہ تو کتوں کو ہی ڈالتے ہیں. اس طرح ہی دے دے شفا میری بچی کو. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس نے جس انداز سے بات کی ہے میرے دل میں رحم آ گیا. مجھے پتہ ہے کہ تو نے مجھے ان کے لیے شفا دی نہیں، لیکن جب یہ کہہ رہی ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو کیسے واپس بھیجوں جس انداز سے اس نے بات کی. تو خالق کائنات جل وعلا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک مرتبہ تم نے یہ مانگ کر لی ہے، اور تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو میرا کلمہ ہے، اور میں تیرے در سے اس کو مایوس لوٹانا نہیں چاہتا، اس کو شفا دے لے، لیکن آئندہ کبھی ایسی بات نہ مانگنا نہ کرنا. کیوں؟ ساری دنیا کو فیض دینا یہ تیرا منصب نہیں، یہ میرے رحمت للعالمین کا منصب ہے. اور اندازہ کیجئے دسترخوان کے ٹکڑوں کی مثال آ گئی. تو اب میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ دسترخوان نبیوں کے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے، ان میں وہی خوشبو ہے جو ہمارے حضور کے
عطا میں، رب کی عطا میں جو خوشبو ہے وہی ان کے پاس ہے، لیکن ہے محدود۔ اور یہاں کیا حال ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت علی برکت نے اس دسترخوان کے بارے میں لکھا، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یہ شان کہ عرش تا فرش جس کا خان بچھا ہو اور پوری کائنات کھائے، وہ کسی کو بھی اٹھا کر نہیں کہتے کہ یہ بندوں کا ہے، کتوں کا نہیں ہے۔ فرمایا جو گرے پڑے ہو وہ بھی آ جاؤ، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی کوڑی بھی اگر میری مجلس میں بیٹھا ہے جس کو جزامی، جس کو کوئی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کو تیار نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے برتن اس کے لیے بھی حاضر ہیں، آئے وہ بھی کھائے، وہ بھی شفا پا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طبقات کی تفریق نہیں رکھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان دیا۔ میں آج بھی یہ چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں، سب کے دین محدود تھے، پیغام حق تھا ان کا، آج بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، کیونکہ میرے آقا نے جب ان کی تصدیق کی تو ایک مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ ان کے ادیان کو بھی درست مانے۔ ہم مانتے ہیں کہ درست تھے، تحریف کی لوگوں نے، لیکن آج بھی جو حق ہے ان میں سے وہ حق ہے، وہ رب کا پیغام ہے، مگر اس کا وقت بیت چکا، اس کی حد ہے، وہ حد سے باہر بات نہیں کر سکتے، اور ساری حدوں سے باہر 18,000 عالم، 18,000 عالم کے لیے جو ہدایت بن کے آیا، وہ ہستی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 12 ربیع الاول کی صبح و صادق کو ہمارے علامہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار فرماتے تھے، صبح بھی صادق تھی، رسول بھی صادق تھا۔ جلوہ کرو، جا محمد سراج منیرہ، صلو علیہ کثیرن کثیرہ۔ یہ میں شام سے سہیل صاحب کی محفل سن رہا ہوں، اور میں نے پیغام جو دینا تھا دے دیا۔ اس سے آگے موضوعات اتنے ہیں کہ میں کسی کو بھی چھیڑوں تو ہمیں احاطہ نہیں کرنا۔ بات جو کہنی تھی آج صرف دعوت دینی تھی، سرکار کی دعوت، آپ کی ولادت طیبہ کے موقع پر میں پوری دنیا کو، صرف مسلمانوں سے بولا بھی نہیں، میں پوری بنی نوع انسان کو دے رہا ہوں۔ آگے جس تک وہ پہنچانا چاہے گا مالک پہنچائے گا، اور سرکار کے خادم کی حیثیت سے دعوت دی ہے میں نے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ثناخانوں میں میرا نام آ جائے۔ ایک لوری ہمارے خطیب الاسلام علامہ محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی میلاد شریف کی تقریروں میں کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ مجھے 80 میں کراچی میں پڑھتا تھا، تو ان کے ساتھ مجھے طالب علم کی حیثیت سے تقریر کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ کئی دفعہ تقریریں ہوئی ہیں وہاں گولی مار کے علاقہ میں، لسبیلا میں، ان کے ساتھ بھی تقریر۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں گارڈن ویسٹ میں جمعہ پڑھاتا تھا اور حضرت سولجر بازار میں پڑھاتے تھے، اور ایک سرے پر جو کراچی کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گارڈن ویسٹ ایک سرا ہے اور دوسرے سرے پر سولجر بازار ہے، ان کی مسجد تھی۔ تو مجھے ان کی تقریریں میں سنتا تھا ربیع الاول شریف کی، کبھی وہ لوری کے بغیر تقریر اپنی ختم نہیں کرتے تھے۔ تو اگرچہ میں کوئی بڑا خوش آواز نہیں ہوں، لیکن میں 2 شعر ضرور آپ کو لوری کے سنانا چاہتا ہوں۔ ان نعت خان حضرات نے سب نے پڑھا ہے کلام، اللہ اللہ بھی انہوں نے سنایا، مگر وہ لوری نہیں سنائی، آج وہ کافی پرانی ہو چکی ہے، میں اس کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو اپنے ساتھ شامل کروں۔